بنعمت ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ تلاوت کلام پاک ماشاءاللہ اس جامعہ کے اندر اس بچے نے ماشاءاللہ قرآن دی تعلیم دا آغاز کیتا ہے. تقریباً ایک سپارہ جڑا اس بچے نے قرآن دا حفظ کر لیا ماشاءاللہ. کافی سارے بچے نے جنہاں سوا سپارہ کسی نہ ڈیڑھ سپارہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دے کرم و فضل دے نال سب احباب جوامہ دے نال انشاءاللہ العزیز اس مرکز نو انشاءاللہ سی آباد کریں گے انشاءاللہ العزیز. احباب بکار صلاحہ مصطفیٰ بھائی احمد رضا قادری صاحب ماشاءاللہ آپ کی مہربانی تشریف لائے میں انہاں دی نعت انشاءاللہ اسی آباد سننی ہے تے ایک مصرع سماعت کرو جو موڈ ہے تے بولو سبحان اللہ. لائٹ باندھے سے انشاءاللہ انتظام کیتا ہے جس طرح بھی کیتا ہے نظام چلائیں گے انشاءاللہ العزیز. تسی تعاون کرو سبحان اللہ دے نالے کرام انشاءاللہ آگے سبحان اللہ کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. ارے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. جس بندے کو گانے چنگی لگی ہے بولو سبحان اللہ. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور اگلا مصرع چھوڑ کے دل سے پھر بولنا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور کوئی یعقوب سے پوچھے یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے. آئیے اب آپ یہی الفاظ کے ساتھ آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے حفظ آباد کی پہچان محترم المقام جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب تشریف لے آتے ہیں اور بارگاہ رسالت باب دے اندر اپنی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں. ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحریک نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 حسینیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل پاک ذکر حسین سجائی گئی. اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ پاک تیرا آنا میرا پڑھنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے قبول و منظور فرمائے. یا خود سامنے حکم کی طور پر میں چیز حاضر ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ کے قبول و منظور فرمائے. اس یقیناً جو شروع پڑھنے میں کسی سے پڑھنے اور سرکار کو مدد حضرائے سندے بھی دیتے جواب بھی عطا فرما دینے. مل کے بابا سے بنا درست پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہندی پئیے اج اذان جڑے ہندی پئیے اج اذان جڑے سب صدقہ اللہ حسین دائے. او جڑی جلدا دل وچ چاہ رکھنا اوتے سارا اللہ حسین دائے. او جڑی جلدا دل وچ چاہ رکھنا اوتے سارا اللہ حسین دائے. تے اسی رڑ جاوے بچگانا
پلہ حسین لائے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کتنا سخی ہے میرے آقا حسین کا کتنا سخی ہے صدقہ حسین کا کہہ دو سبحان اللہ ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ اب بچے بھی تے بڑے بھی میرے بھی سارے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو اے ساڈا میں
پلے آن جنوں سجدہ حسین والا پلے آن جنوں سجدہ حسین والا مکھنا پکوڑا تتی سیخ تے مکھنا پکوڑا بڑائی رکھا بچے کے دین بچوڑا سخی حسین تک میں چھوڑا سخی حسین نعرہ تکبیر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ حافظ احمد رضا قادری صاحب کی ناز دوران ماسٹر محمد سلیم کیلانی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری تنویر الحسن کیلانی صاحب اور محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناظم کیلانی صاحب محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری ابو بکر نقشبندی صاحب اور انہاں دے نال محترم جناب محمد امتیاز غیر صاحب اور ارشد اقبال قادری صاحب میں انہاں کے گزارش بھی کرنی ہے کہ وہ اسٹیج تے تشریف لائے مہربانی فرمان احباب میں تلاوت کلام پاک تو ایک مرتبہ پھر محفل پاک کا آغاز کروانا ہے انشاءاللہ کہ قبلہ پیر جی حضور جو بیٹھ کے اندر تشریف فرما لے آ گئے انشاءاللہ گھر بیٹھے رہے چاند ہی منٹوں کے بعد آپ انشاءاللہ محفل کا حسن ہوں گے انشاءاللہ العزیز مسیح سارے زیارت کریں گے تے ایک مصرع سماعت کرو انشاءاللہ اس تو بعد تلاوت کلام پاک کو قاری صاحب انشاءاللہ پھر آغاز کریں گے کہ افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا اے عقیدہ الحمدللہ رب العالمین اے عقیدہ صرف تو سنیاں دے سٹیج لبے گا کہ افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا کیونکہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی حکومت یزید فرید کی یہ صدیاں حسین کی یہ زمانے حسین کی یہ صدیاں حسین کی یہ زمانے حسین کی آئیے باقی الفاظ کے ساتھ زینت القربہ فخر القربہ جناب قاری تنویر الحسن کیلانی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بدن کا آغاز کریں گے نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آمنوا وكانوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان الله سبحان الله اللهم زد فضيلة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. الله أكبر الله أكبر. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله किबला कारी साहब माशाअल्लाह बड़ी अहसन अंदाज दे नाल आयत बेदिनात तो अज दी हसीन बज़म दा आगाज़ कीता है।
اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کا رسالہ کو سلام رکھے. احباب وقال ناظر مسلم حاضری کے واسطے میں انشاءاللہ اپنے بھائی میں بات دیاں گا. آپ کو پہلے آپ دوسرا سماعت کرو. زمانے تو ہرگز عدالت نہیں مکنی جدوں تک حسین سخاوت نہیں مکنی. زمانے تو ہرگز عدالت نہیں مکنی جدوں تک حسین وہ چلا دو لائٹ ہو گئی ہے وہ چلا دو. جدوں تک حسین سخاوت نہیں مکنی اور اے زمین پھر لا ساری اے زمان پھر لا سارا مگر مصطفیٰ دی حکومت نہیں مکنی. مگر مصطفیٰ دی حکومت نہیں مکنی. اور یزیدی زمانے تو مک جانے ارمان یزیدی زمانے تو مک جانے ارمان حسینی نہیں مکنے تلاوت نہیں مکنی. یزیدی زمانے تو مک جانے ارمان حسینی نہیں مکنے تلاوت نہیں مکنی. اب آپ انہی الفاظ کے ساتھ جناب حافظ زبیر صاحب آپ سے ملتمس ہو کے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 حسینیت. سارے میری رستہ جڑا وہ چھوڑ دے آن واسطے اندر پریشانی نہ ہوے. سارے دوست احباب جڑا وہ رستے چھوڑ دے مہربانی. نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت حسینیت. رستہ جڑا ہے وہ صاف کر دیو. بیٹھ کے سارے دوست احباب جڑا وہ زیارت کرنے ہیں انشاءاللہ. رستہ جڑا ہے وہ صاف کرو مہربانی. جڑی اللہ تعالیٰ نے اعتبار سارے تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ دیتے سارے دوست احباب سارے دوست احباب کی تشریف رکھو برائے مہربانی. سارے دوست احباب تشریف رکھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. احسان مانتا سمانا حسین کا احسان مانتا زمانہ
حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا جس کے قصیدے آئے تدگیر لے پڑے جس کے قصیدے آئے تدگیر لے پڑے ایسا بنایا رب نے ایسا بنایا رب نے گرانا حسین کا ایسا بنایا رب نے گرانا حسین کا سنی ہو اس لیے سنی ہو اس لیے شبیر پر فدا سنی ہو اس لیے شبیر پر فدا پایا عشق میں پایا عشق میں یگانا حسین کا پایا عشق میں یگانا حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا پورا ملک نے گایا ترانہ حسین کا ماشاءاللہ جزاک اللہ میں بلا تخیر اگلے سناخان کی طرف مائک روانہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کچھ ہی گھڑیاں تو بعد قبلہ پیر جی کا انشاءاللہ سے خطاب سماعت فرماواں گے اور جنہ بچیاں نے اس جامعہ کے اندر الحمدللہ ختم نبوت کورس کیتا ہے انہاں نوں انشاءاللہ سند بھی دیتی جائے گی قبلہ پیر جی حضور اپنے دست شفقت نال انشاءاللہ العزیز بچیاں نوں جڑا وہ سند دیں گے انشاءاللہ تے وقت جڑا وہ بالکل تھوڑا ہے اس وقت ملوز خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ سارے دوست اب آپ اپنی حاضری پیش کر گے انشاءاللہ ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ شرافہ میں مصطفیٰ بھائی محمد ابو بکر کلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں تمام ابا مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
ڈر نہیں زبان دا مینوں ڈر نہیں زبان دا مینوں ڈر نہیں زوال دا مینوں ڈر نہیں زوال دا اج اس محفل تے جڑا نوکر بن کے آیا ہے نا بس وہ ہاتھ کھڑا کرے چودھری ہاتھ لے رکھے ہاتھ چوک کے کہنا ہے رزق دیتے پیار دیتے حسرتیں دل نکال دیتے ہم کسی سے اور کیوں مانگے ہم کو سہارا کے لال دیتے ہاتھوں کے سہارا دیا صلی اللہ علیہ وسلم میرا بادشاہ حسین ہے کنا کنا بادشاہ ثابت آئے پھر ہاتھ تھلے نہ روے مل کے کہنا ہے میرا بادشاہ حسین ہے بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین صرف ہاتھ میں کھڑے کرنے بولنا بھی ہے میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرے کوئی کسی کی کیا مجال ہے حسین گئے غاز سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے رکھیں گے ہم بخش میں یقین رکھو اے مومنو قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے قبول ہوگی ہر دعا کسی سے ڈرے اب کیوں بلا ہمارا واسطہ حسین ہمارا واسطہ حسین میرا حسین ہمارا بادشاہ حسین شہید ہوئے بلا جسے بنا
وہ بدغم وہ بدنصیب اسی میں بے شمار ہے ارے دشمن ازل ارے دشمن ازل تمہار ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ماشاءاللہ بھائی احمد ابو بکر کیلانی صاحب بڑی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کی تھی تو انشاءاللہ قبلہ پیر جی حکم دے مطابق انشاءاللہ میں اگلا جڑا پروگرام انشاءاللہ لے کے چلا گا صرف 2 مصرے سماعت کرو بڑی محبت دے نال اہل ذوق لوگ بیٹھے ہو کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ حسینی رہنا جملے سن کے سمجھ لگے پھر سبحان اللہ زبان بولنی چپ نہیں رہنا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ حسینی رہنا یہ وصیت میں لکھاؤ کہ حسینی رہنا اور بس کوئی بھی سجاؤ بس کوئی بھی سجاؤ تو محبت کے لیے پھر یہ عنوان چلاؤ کہ پھر یہ عنوان چلاؤ کہ حسینی رہنا ساڑھے ماشاءاللہ مہمان محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ نیسی مجتبہ جلالی صاحب قبلہ پیر جی نے حکم دے مطابق آپ جڑا ٹائم دیتا گیا ہے اس کے اندر رہے کہ اپنی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر انجنے یار محبت کے نعرہ پتہ لگے کہ سرکار دے دیوان میں بیٹھے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشك لي الصلاة والسلام عليك يا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے میرے پاک محبوب الاسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا من صلی علیہ فی کل یوم 50 مرہ صافحہ یوم القیامہ فرمایا جو بندہ مومن اس دنیا میں رہ کے میری ذات پہ ہر روز 50 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا فرمایا صافحہ یوم القیامہ میں محمد کا روز محشر اس بندے سے مصافحہ فرماؤں گا عقیدت سے محبت سے درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان گرامی قدر آج کی یہ پروقار تقریب سعید جو طلباء کی عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ان طلباء کے نصاب میں کامیابی کے سلسلہ میں دی اور شہید کربلا نبوت کا پھول ہے حیدر کس میں جان ہے اور خون بطول ہے اور گزرا جہاں جہاں سے
نزول ہے اب تک بنا خدا کے کرم کا نزول ہے اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی حسین کے ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے میرا حسین باہ نبوت کا پھول ماشاءاللہ جزاک اللہ بچہ اسد علی جڑا وہ تشریف لے آئے اور آپ اپنی سنت حاصل کرے اس بعد آسم شراز سارے دوست باپے ان بچیاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ آئی ان بچیاں کو توفیق دیتی تے ختم نبوت دا دعا کرن واسطے یہ بچے ساڈے جس سے بازو بنے نے اس بعد قمر عباس بچہ تشریف لے گئے پٹی صاحب تشریف فرما ہو جناب قبلہ آپ کی نوازش ہے ماسٹر محمد سلیم کلانی صاحب آپ کا بھی شکریہ اور اس بعد محمد حسن اور اس بعد شہروز احمد ماشاءاللہ شہروز احمد اس بچے نے بھی ماشاءاللہ بڑی محنت کیتی ہے اور محمد تمور فیضر حیات ماشاءاللہ اور اس بعد محمد عبداللہ اور ماشاءاللہ آخری بچہ شاہجیل شہزاد اس بچے نے ماشاءاللہ جڑا ہے ختم نبوت کورس کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے علم و عمل دے اندر اللہ تعالیٰ مزید برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ بڑی نصیباں والی گل ہے کہ جڑا سرکار دی ختم نبوت دا کام کردے نے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں کو سلامت رکھے اور میں قبلہ پیر جی نو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کچھ بھی پروگرام سجایا گیا یہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فضل و کرم ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے تو اس میں میرے سائیوں کی دعائیں ہیں سائیوں کی نظر عنایت ہے جس کی وجہ سے آج یہ پروگرام پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تعصب قیامت شاد و آباد رکھے کیونکہ میں نے اپنی درس نظامی جو ہے الحمدللہ ایک قدیم دینی درسگاہ جامعہ مدینہ العلوم گوجرانوالہ سے وہ سارا حاصل کیا ہے وہ بھی ہمارے اساتذہ کا یہ معمول مبارک ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوگا جب بھی کوئی کانفرنس یا محفل کا انعقاد ہوگا تو انہوں کا یہ معمول تھا وہ یہ جملے کہا کرتے تھے کہ یہ جو جامعہ ہے یہ ہمارا جامعہ نہیں یہ ہمارے سائنسوں کا جامعہ ہے یہ ابا جی پیر سید باقر علی شاہ صاحب یہ ان کا جامعہ ہے اور الحمدللہ تعصب قیامت وہ جامعہ ان کا جامعہ ہے اور چونکہ میں نے ان میں دین جو بھی سیکھا ہے آج یہاں پہنچا ہوں کہ پیروں کی نظر کرم ہے والدین کی دعائیں ہیں اور اپنے اساتذہ کی روز کی محنت ہے کہ جو یہاں تک مجھے لے کر آئیں اور یہ میں بربلا الہی تمہیں مجمع میں کر رہا ہوں کہ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور تعصب قیامت اللہ کا گھر رہے گا یہ کسی کی جدید گھر نہیں یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ہی رہے گا اور یہاں آپ پر قال اللہ قال رسول وہی پڑھائے گا جس کا عقیدہ اشاہ امام احمد رضا والا جس کا عقیدہ مجدد دین و ملت والا ایک گروہ بنا ہوں کہ پیچھے تصویر اگر آؤٹ زوم کر کے لانی ہے تو بھی لے لیں دوسرے نمبر پر الحمدللہ 21 رمضان مبارک سے لے کر 23 سے لے کر آج تک جو کچھ ہم نے کیا میری ذہنی جو توجہ تھی دلی جو اپنی ایک تمنا تھی وہ یہی تھی کہ جب کچھ کام کر لوں پھر اپنے سائیوں کو بلایا جائے کہ سائی آئیں اور خوش ہو کہ کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے تو الحمدللہ ایک سال عرصے کے اندر الحمدللہ یہ مسجد کی تعمیراتی کام بھی جاری ہے مسجد کی جو اپنی جیب سے لے جائے
الحمدللہ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور محبوب علیہ السلام کی خاص فضل عنایت ہے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک بچے پڑھنے والے جو ہیں وہ اس ادارے کے اندر 55 کے قریب ایسے بچے ہیں کہ جو صبح بھی اور دوپہر میں قرآن پاک کی ناظرہ جو تعلیم ہے وہ اپنے دلوں کے اندر سما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10 ایسے بچے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا وصال ادھر پیرا کیا جا رہا ہے۔ اور کالج لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، کالج لیول کے جو بچے ہیں وہ تقریباً 11 ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کورس کیا اور ان میں سے 3 بچوں نے اپنی پوزیشن بھی دی۔ الحمدللہ سائنسوں کے دس سے ہم نے انہیں انعامات سے بھی نوازا، اسناد سے بھی نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کے اندر سے چھوٹی سی بلڈنگ ہے لیکن الحمدللہ اس چھوٹے سے چھت کے نیچے 65 ایسی بچیاں ہیں کہ جو قرآن پاک کی تعلیم ناظرہ پڑھ رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ 10 مرحلوں کے بعد ترجمہ اور تفسیر قرآن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا بچیوں کے لیے۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دوسرے نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایک ادھر سے طریقے سے نکال دیں، باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو کرتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے سامنے نے بھی یہی درس دیا ہے اور ہمارے والدین اور اساتذہ نے بھی یہی درس دیا ہے کہ پتر جتنے بھی بیٹھ کے کام کریے تو بندے چنگے سمجھ دے کہ جے بات صبح نماز پڑھائی کہ میرے وہ کام کر لے پھر بندے سے چنگا نہیں سمجھتے۔ یہ الحمدللہ ہمارے آستانے کا ادارہ ہے، جو آستانے کی طرف سے حکم ہوگا وہی اس ادارے کے اندر پڑھایا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اسی مسجد کے تعمیراتی کام جو ہے وہ بھی اپنے پیر و مرشد کی نگاہ عنایت سے آپ کے حکم سے جو بھی ہوگا آپ کے حکم سے ہوگا۔ اور الحمدللہ بلا تاخیر جس کا ہمیں انتظار تھا کافی دنوں سے آپ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو منور فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک پرزور نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور سارے جواب میں آپ نے بچائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں اپنے علماء کرام ذوی الاحتشام والے کرام کا کہ جو میری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ UC 15 کے تحریک لبیک کے پاکستان UC 15 کے جتنے بھی ذمہ داران عہدیداران آئے، آپ کے میں مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ حضرت کیلے والا شریف آپ خطاب فرمانے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت محبت سارے مل کر درود پڑھ۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سنو لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ضروری ہے۔ سنو لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا ضروری ہے۔ مودت کا تقاضا ہے، مودت کا تقاضا ہے، اپنی نگاہوں سے کہو۔ مودت کا
تقاضا ہے اپنی نگاہوں سے کہو محمد کے پورے آنگن کی حیا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء اہل سنت و جماعت خدام آسٹریلیا حضرت کیرم والا شریف، سب تو پہلا میں محمد سیف اللہ صاحب نو مبارکباد دینا جنہ ماشاءاللہ یہ زمین مول خرید کے اپنے بیٹے تے ملک کی تھی، کیونکہ وہ حافظ قرآن سان۔ لوگ کائنات دے اندر اپنے پتراں نو بھی اٹا لے جاندے نے، فورچونراں لے دیندے نے، کوٹھیاں لے دیندے نے۔ محمد سیف اللہ مبارکباد دے قابل نے مستحق نے کہ انہوں نے اپنے بیٹے نو دنیا دے دتی ہے لیکن نال اصل وچ آخرت دا سامان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ محمد سیف اللہ صاحب دی سایہ جلیلہ نو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قاری محمد عاطف کیلانی صاحب نقشبندی آپ نو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور دین دے اندر استقامت عطا فرمائے۔ سب تو پہلے میں عرض کراں گا اہل سنت حنفی بریلوی مکاتبہ فکر دا ایک چھوٹا جا خطیب آ، اور اہل سنت دا عقیدہ بیان کرن لگا چند منٹاں دے اندر۔ باقی کسی دی ذمہ داری اونا دے مکاتبہ فکر دے علماء دی، یہ ساڑی نہیں۔ تو میں عرض کراں گا کہ میری جڑی ذمہ داری ہے میں اپنی نبھا رہا، میرا جڑا مکاتبہ فکر حنفی بریلوی ہے میں اون دا خطیب ہاں، اونا دا عقیدہ بیان کر لگا۔ اس پرفتن دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم دا میرے نال وعدہ ہے کہ میری امت دا اللہ منہ نہیں بگاڑے گا، چاہے جتنے مرضی گناہ گار ہو جان۔ آسمانہ تو اللہ تعالیٰ والوں کدی عذاب اس امت نازل نہیں ہوئے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے بہت آن دے میری امت کے اندر، اور فتنے اس طرح برسن دے جی میں بارش برس دی۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ بچن کا کی طریقہ ہے وہ بھی عطا فرما دیو۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ سواد اعظم کا ساتھ دے۔ اور بڑے علماء بیان کر رہے ہیں میڈیا دے، میڈیا کا دور ہے کہ اسی فرقہ نہیں ہیں، اسی جماعت ہاں۔ رونق جڑے ہے وہ کہہ رہے سنی جڑے ہے ہن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اسٹیج والے سنت کا ہوتا ہے، عوام جڑی ہے وہ راتی کچھ ہوندی سویرے کچھ ہوندی۔ یہ علماء کھپتے ہیں کہ اس گل تے ٹھہر جو سویرے پتہ لگتا ہے وہی مولوی صاحب کو پھر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اس واسطے جدوں تسی کپڑا لین جاندے ہیں نا وہ برانڈ چیک کر دے۔ آج کل ہن سردی نہیں ہے، سردی دے اندر میں نوجوانوں ویکھو نائک نام دی نا ایک برانڈ ہے، تو انہیں ٹوپیاں بڑیاں پائیاں، تو میں کہ یار کی ہے؟ کہہ لگے جی یہ برانڈ ہے۔ تو میں کہا ٹوپیاں بھی پسند کرتے تو وہ بھی برانڈ والیاں، تو کپڑا پسند کرتے تو انہیں تے بھی لکھے آتا جاپانی ہوئے، انگلستان دا ہوئے، فلانی جگہ دا ہوئے۔ تو میں کہ دین ہی ایڈا ہلکا سمجھ لیا جی، دین ہی ایڈا ہلکا سمجھ لیا جی کہ برانڈ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ تو میں کہ میں تینوں راز دی گل دساں، دین دے اتنے مہر مدینے دی ویکھ لیں، تو رضامندی صدیق اکبر تے مولا علی دی ویکھ لیں تو کدی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سواد اعظم دا ساتھ دینا جڑے چوکھے ہون۔ بعض بندے کہتے ہیں 313 حضور دے صحابی صاحب، میں کہتا ہوں 313 یاد آئے نے، 1,24,000 نہیں نظر آیا؟ جب حضور نے آخری خطبہ دیتا کتنے صحابی سن؟ لکھاں دے حساب دے نال ہزاراں نہیں، وہ کہتے 313 سن۔ دیکھو جی اسی تھوڑے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے بھی ایک ہی بڑا ہوتا ہے۔ میں کہنا گل ہے نہیں، 25 لاکھ حضور کو منگتا ہوتا ہے، کلے ہی ٹاؤں ٹاؤں پہ کرتا ہے۔ تو میں کہ جڑے منہ 25 لاکھ کر کے حضور دی جالی تو منگتے ہیں، تو بھی انہوں نے ڈال جا ایک باری ویکھ تے صحیح منگ کے۔ 25 لاکھ دا عقیدہ غلط ہے، ایک بندہ جڑا نہ انہوں ہدایت مل گئی، میں اس گل نہیں سمجھتا۔ میرے آقا نے نشانی فرمایا سواد اعظم دا ساتھ دینا جے وڈی جماعت جیڑی ہوئی تے ساڈی جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ میں عرض کراں گا کہ ساڈا عقیدہ ہے
کیونکہ اہل بیت پاک دے دیر نئے بھی ایک مسئلہ ہے کہ جدوں اہل بیت پاک دی ذکر ہوئے یا صحابہ دا تھوڑا جے کر دیو تے میزبان جڑے ہوندے نے بعض وہ ایک نسبت والے سارے بیٹھے نے تو وہ کان وچ آ کے کہندے نے صحابہ دا ذکر نہیں کرنا صرف آل دا ذکر کرنا. میں کہ تو آل نو اصحاب وچوں کڈ کے بہا. میں کہ تہاڈی ساری کتب وچ لکھیا کہ مولا علی 10 سال دی عمر دے اندر ایمان لے کے آئے تے ایمان جڑے لے آئے وہ صحابی تے بن گئے. تے اہل بیت پاک نو جڑا شرف ہے وہ کیوں گھٹانا ہے؟ آپ اہل بیت پاک بھی نہیں، آل رسول بھی نہیں اور نبی پاک دے اصحاب بھی نہیں. اگر تو اینا اہل بیت پاک دا ایمان نہیں مننے گا کہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہوندے اہل بیت پاک دے اندر ہوندی وجہ کہ اینا واسطے بھی ضروری ہے. اور میری ماں فاطمہ نے بابا سمجھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، کملی والوں نے نبی سمجھ کے کلمہ پڑھیا. دونوں نے کیا سبحان اللہ. تو میں عرض کراں گا کہ ساڈا عقیدہ وہی ہے جو حضرت مجدد پاک نے، ساڈا وہی عقیدہ ہے جو احمد رضا خان صاحب بریلوی دے اللہ کنوں نے رحمت حضرت دے روزے دے فرمائے. حضرت مجدد پاک نے اس طرح لگتا ہے جیسا سمندر نقوزے وچ بند فرمایا عقیدہ یا حق اہل سنت جماعت بیان فرمایا. آپ نے فرمایا شیخین کی افضلیت، علی و عثمان کی محبت. نہیں بولے اگلے چلو بولو. افضلیت شیخین ابو بکر اور عمر دا افضل ہونا، علی و عثمان دی محبت جتھے کٹھی ہوئے اوتھے مسلک حق اہل سنت جماعت بنے. اور پھر حضرت مجدد پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت. کرسن لنگر پکایا جی سارے نو دینا جی نہیں جڑا سامان اللہ کرے گا انہوں دینا. ماشاءاللہ میں پہلی بار اس تواڈے کول آیا آندا رہنا میں اس علاقے دے اندر. ساڈے بڑے پیار والے مجاہد اہل سنت اللہ انہاں نو برکتاں عطا فرمائے سلامت رکھے. ماسٹر محمد سلیم کلانی صاحب بڑا خدمت کرتے ہیں، انہوں نے بیٹے ماشاءاللہ طریق دا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں عرض کروں گا کہ عقیدہ اہل سنت محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت. میں نے کیا لگا جی علی نو کیویں مننا چاہیے؟ میں کہ جویں صدیق منے. دونوں نے کیا سبحان اللہ. باقی ایڈے لمبے رولیاں میں پو ہی نہ کہندے جو فرقہ ختم کرنا ہے فرقہ ولیت ختم ہونی چاہیے تے سوکھا طریقہ ہے. کہتا جی علی نو کیویں منی ہے؟ میں کہ جویں صدیق اکبر منے. تو صدیق نو کیویں منی ہے؟ میں کہ جویں علی مندے. باقی تو اپنے رائے قائم ہی نہیں ہوتا. صدیق کی کہندے نے؟ صدیق کہندے نے حضور نے ارشاد فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ دیکھنا رب دی عبادت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے میرے والد گرامی ایک جگہ تے کھڑے سن اور مولا علی تشریف لے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی دا چہرہ تکنا شروع کیتا ہے، ٹک ٹکی بن کے تکی جاندے نے. تے حضرت عائشہ صدیقہ پوچھن لگیاں اج بڑے پیار نال علی نو تکدے ہو؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا رب دی عبادت ہے. دونوں نے کیا سبحان اللہ. اور مولا علی دا عقیدہ کی سی؟ حضرت صدیق اکبر دے بارے وچ کہنے لگا جی حضور تو بات تسی افضل ہو، میرا عقیدہ ہے میری محبت کہندی ہے میری عقیدت کہندی ہے تسی افضل ہو. آپ فرمانے تو حضور دا زمانہ ویکھیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق دا زمانہ ویکھی؟ کہنے لگا جی نہیں. فاروق اعظم دا نہیں. آپ نے فرمایا جی حضور دے زمانے میں تو ہوندا نا تے حضور دا زمانہ ویکھدا تے علی نے تیرا سر نہ چڑھنا. لیکن میں تینوں اس واسطے کچھ نہیں کہندا کہ تس او زمانے نہیں ویکھے. تے آپ نے فرمایا تینوں چلیا کنے آکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی پاک تو بعد پوری کائنات دے اندر ابو بکر صدیق دی ہستی افضل. میں ضمن میں چاہوں کہ اسی اونج مننا ہے پاویں کوئی اینج کہے تے پاویں اونج کہے تے پاویں کوئی مکاتبہ فکر اینج دلیل دے اونج دلیل دے انہوں کوئی جواب دے انہوں کہ اسی اونج مننا ہے صدیق نو جویں علی منیا. بولو بولو. کیونکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جتھے حق ہوئے گا علی اوتھے ہی ہوئے تے علی بول دے ہی اوتھے نے جتھے حق ہوئے. تو میں عرض کراں گا کہ حضرت اس طرح اگر میں کردہ رہا تو بڑا لمبا موضوع ہے میرا اور بڑا پسندیدہ موضوع ہے. دوسری گل ہے کہ جویں صدیق اکبر نے علی نو منیا اونج علی نو منی ہے
ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਨੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਲੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀਏ। آپ نے اپنے آپ نے چوتھا خلیفہ آکے کہنا مطلب ہے حضرت مولا علی بھی پھر سننی سان آپ نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ اور چوتھا خلیفہ ہونے ناتے آپ چوتھے تو بعد سب تو افضل یہ ساڑھا عقیدہ ہے سننا تو دونوں کیا سبحان اللہ مولا علی جو آخر دینا انتے عمل کر مولا علی آخر دینے انگوٹھی سننے انگوٹھی لوئے دی نہیں پانی مردن اور کڑا نہیں پانا میں مولا علی کا فرمان دس لے تو سجاد ہے درد پیغام نہیں ہے مولا علی کا فرمان ہے علی علی صرف علی علی جھٹکے نال بندہ علی علی کر دے اے نہیں گل لے کے علی دی گل بھی منی ہے نا آپ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی سرکار نے فرمایا جیڑا نوہ پڑھ دے جیڑا مرثیہ خوانی کر دے سرکار نے بڑی سختی فرمائی وہ اتنی سخت گل فرمائی آپ نے فرمایا بیبیاں جڑیاں نوہ پڑھ دیا نے اور مرد جڑے نوہ پڑھ دے نے آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں لوہے دا لباس پہنائے گا اور سزا دے گا اس وجہ نہ کہ نوہ کیوں پڑھ دیا سے میں عرض کروں گا غم حسین ساڈا عقیدہ ہے غم آل مصطفیٰ سے قائم یہ زندگی ہے جسے یہ نصیب غم ہو اسے کون سی کمی ہے اگر میں فرمان سارے دا سانا تو دانو رادی نیندر نہیں یعنی کہ سارے علی دے فرمان نے ماشاءاللہ جامعہ علی المرتضیٰ دے اندر بیٹھ کے میں گل کر رہا ہوں اے تہاڈی جامعہ دا نام ہی جامعہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم تو میں عرض کراں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمان ہے اسی جو مرضی کر لئیے پاہمیں مٹی منہ تے مار لئیے پاہمیں آگ تے نماز پڑھ لئیے پاہمیں جو مرضی کر لئیے ہونا ہوئی ہے جو اللہ اور اللہ دے رسول دی مرضی ہونی تے بیلیا جے چلنی مرضی کملی والے دی ہے یا رب دی تے پھر رب دی مرضی اللہ پاسے آ جانا اپنی رائے چھڑ دے تے علی المرتضیٰ تے او ہستی نے جنہ 1000 نفل روز پڑھے کل تو سوئی پڑھ چھڑ مولا علی ہوندے نماز نہ پڑھن مولا علی ہوئے تے سر تو دستار نہ ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہوندے سنت کے مطابق داڑھی نہ ہوئے تے میرے ذہن وچ نہیں آندا کہ تو کسی اور علی نو منے ہے مشکل کشان ہو نہیں منے مولا علی دی اتنی گھنی داڑھی سی کہ آپ دا سینہ مبارک نظر نہیں سی آتا تو میں عرض کرا گا کہ اے تو ہستی ہے نا یہ شب بداری کرتی ہیں رات ساری رات میری ماں فاطمہ الزہرا دا کول ملتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں تو کہہ لگی یا اللہ ایڈی چھوٹی رات بنائی ہوں فاطمہ دا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہویا اور علامہ محمد اقبال صاحب اللہ کلندر لاہوری تے رحمت فرمائے انہاں بڑا خوبصورت شعر لکھیا انہاں کہا اسی نماز نہیں پڑھدے ہوندے بھی بلا وچ ہر کام وچ اسی لاج رکھیا وہ کہندے نے اسی نماز اس وقت پڑھدے ہیں بچہ نوکری لگ جائے اسی 2 نفل پڑھانا بڑا بڑا تو احسان کیتے وہ کہندے نے ہم عبادت کرتے ہیں اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال ہم سجدے میں گرتے ہیں اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال اگر گرتے عشق خدا میں تو کوئی حسرت بھی حضوری نہ رہتا دونوں کیا سبحان اللہ تو میں عرض کراں گا کہ او کرنا ہے جو علی نے کیتا ہے جو حسنین کریم میں نے کیتا ہے اجے بولے نہیں دیکھو دن کیڑے نے حضرت یکم نو اسی یوم سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے جسم پاک سے چادر رکھتے سا تو جدو امیر المومنین بنے وہ چادر اتنے لے کے پرانی ہو چکی سی کسی منن والے نے عرض کی تھی کہ حضرت جی اگر حکم ہو جائے تو میں نوی نہ لے آواں امیر المومنین بنے ہو فرمایا گل چادر دی نہیں گل کسی دی نشانی دی عرض کی تھی مولا علی نشانی کن دی ہے فرمایا میرے یار فاروق اعظم نے دیتی سی علی دے آخر تو میں عرض کراں گا کہ اسی بیلیو انہیں جوگے کوئی نہیں ہے کہ اسی انہاں دے گھراں دے اندر عمل دخل لئیے ایک گھر نہیں حضور دے اے مسئلہ ہے آ گھر والے نے او در والے نے اے در ہے میں کہاں گا بھائی سلمان فارسی جڑے نے انہوں کو بیٹی دیتی سرکار دے نکاح وچ نہیں دیتی حضور نے فرمایا میری اہل بیت
اج ہر ممبر دے اوتے انہاں دا ذکر کیتا جاندا ہے اور کیا جاندا ہے حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل کیتا. رہنے والے فارس دے نے والد جڑا ہے وہ آتش قدر دی پوجا کرتا سی. بگتے بگانے مدینہ شریف آئے, علم تو لے کے بعد ناس تک پورا قرآن حضور کو سکھیا پڑھیا, حضور نے اپنے گھر شامل فرما لیا. بہن والا در تے حضور گھر لے کے کسی نے اعتراض نہیں ہویا. صدیق نے تے بیٹی دیتی ہے, فاروق اعظم نے تے بیٹی دیتی ہے, انہوں نے گھروں باہر کیوں کرتا ہے؟ انہی وجہ کے سوچ تے صحیح نا. دو گھر ایسے نے جنہاں دی شادی دی مثال کائنات وچ نہیں ملتی. ایک وہ گھر جن کا استقبال کرنے والے حضور سن اور لاڑا بنن والے شہنشاہ ولایت مولا علی سن, اور دوسرا گھر صدیق اکبر سا سی, لاڑے بن کے آن والے حضور سن. کسی نے پوچھا تو ہوئے گا صدیق عائشہ صدیقہ دی شادی کنے نال کر رہے ہو؟ اب بندے کہنے نے نا بیٹی دا رشتہ کتھے کیتا؟ کہنے نہیں اللہ نے بڑا ٹھول آیا ہے, پنڈ دا تھانے دار مل, پنڈ دا جڑا چودھری مل گیا اور بڑا بڑا RM مل گیا, DC مل گیا, بڑا بڑا آفیسر ہے جی. لیکن میں قربان جاواں حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے میں صدیق نو جدوں پوچھیا ہوئے گا کہ آپ نے کہا ہوگا میں تے اس دی بارگاہ وچ اپنی بیٹی پیش کیتی ہے جندا آکھا سورج بھی نہیں موڑدا. تو میں عرض کراں گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی منی و انا منہ, فرمایا میں علی وچوں ہوں, علی میرے وچوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں حدیثاں اور میرے آقا نے سید صدیق اکبر دی بڑی شان بیان فرمائی, فاروق اعظم دی بڑی شان بیان فرمائی, عثمان ذوالنورین دی بڑی شان بیان فرمائی. اگر اسی حضور دے دسے ہوئے فرامین دے اوتے عمل کریے تے رولا ختم ہو جائے. ان دی وجہ کہ حضور نے تے بلال کو بڑی شان, باقی صحابہ دے بڑی اونچی شان والے نے, بلال بھی بڑی اونچی شان والے جنہاں دے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے آکھیا بلال تو میرا سردار ہے, اے بلال تو ساڈا سید ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے تو پہلا میرا بلال جنت جائے گا. تو گل ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, فرمایا فیصلہ کرے تیرے گھر دا میرا نبی, امتی دے گھر دا فیصلہ ہوئے کرن حضور, تو نہ مننے دے مومن نہیں. قرآن پاک میں قرآن توڑے سامنے پڑھ دے, اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, فرمایا فیصلہ ہوئے تیرے گھر دا, حاکم میرا نبی ہوئے, فیصلہ کرے کملی والا, تو نہ مننے مومن نہیں. اگر تیرے گھر دا فیصلہ ہوئے کرن حضور, تو نہ مننے مومن نہیں, تے ایک فیصلہ حضور دے اپنے گھر دا نہ مننے دے تیرے پلے کی رہ جائے. اس واسطے میں عرض کراں گا کہ اپنے دامناں نو گستاخی تو بچاؤ. اسی انہیں جوگے نہیں ہیں, ہون تے نعت خان نعت نہیں پڑھ دے, پہلا 10 سال پہلا نعت پڑھ دے اسی نوکر ہیں سرکار دے, نعت بڑی مشہور وائرل ہوئی, اسی نوکر ہیں سرکار دے. تے نوکراں دا کام نہیں ہوندا صاحباں دے بولنا. آج بھی معاشرے دے اندر آل ہے کہ کسی ڈیرے تے کمی رکھیا ہوئے نا تو چودھری نے سدھا ہو جائے تو کہتے ہیں نمک حرامی نہ کرن دی وجہ 5 سال چودھری صاحب دی نوکری کیتی ہو, تے تیرا مجازی جڑا مالک تے ہے نا, بڑا مالک تے اللہ کریم ہے تے تھلے ہیں اسی تینوں سانبھن والا, تے تو نمک حرامی نہیں سی کرنی. آج بھی معاشرے دے وچ جڑا کمی چودھری دے متھے لگ جائے بندے کہتے ہیں تینوں شرم آنی چاہیے, انہاں نور کھانا ہے ان دے سامنے ہی ہو گئے. تو میں عرض کراں گا ساری کائنات نو تے میرے آقا دی نعمتاں وڈیندیاں نے. اللہ نعمتاں دیندا حضور نو تے حضور دا گھر ونڈدا ہے. ساڈا کیتا ہے حضور دے در تو ہر نعمت امتی نو ملدی. تے میں عرض کراں گا کہ ساری زندگی ہو گئی ہے حضور دا کھاندے, تو پھر حضور دے نال نمک حرامی کریے تے اللہ بخش دے پے گا سانو. اس واسطے ایک معاملہ ہے حضور دے اپنے گھر, چاہے وہ ازواج مطہرات میں. دیکھو نا اللہ فرماندا ہے ما کان اللہ لیعذر المؤمنین ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمایا اللہ دی شان نہیں ہے پاکاں نو پلیتاں نہ رکھے اور پلیتاں نو پاکاں نہ رکھے. رب نے جوڑیاں بنائیاں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا پاک بیبیاں واسطے پاک مرد اور پلیت بیبیاں واسطے پلیت عورتاں یا مرد. تو میں عرض کراں گا کہ اللہ نے تے جوڑیاں بنا چھڑیاں سبحان اللہ حضور دے گھر وچ آئی. مینوں کہن لگا جی میڈیا خبر دے رہا سی وزیر اعظم صاحب باہر گئے نے اور انہوں نے خاتون اول بھی نال سی. میں کہ تواڈے سلیکٹ شدہ وزیر اعظم دی بیوی تے خاتون اول ہو گئی, تو جنہوں امام الانبیاء اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. میں کائنات دی جتنی خاتون اول نے حضرت عائشہ صدیقہ دی جتی تو بات ہے. سبحان اللہ.
لوگ نظر کیا سبحان اللہ پروٹوکول دیتا جاتا جی وزیر اعظم صاحب کے گھر والے بھی نال نے جی قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا جنت دے اندر میری وہی ازواج ہوندیاں جڑی کائنات وچ اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے بیان کیا سبحان اللہ اس واسطے اسی اللہ تعالیٰ اس ادارے نو کامیابیاں عطا فرمائے اسی انشاءاللہ اس ادارے نے ایتھے بھی اور لبائک یا رسول اللہ جڑا ادارہ عبدالقیوم بھٹی صاحب نے بنایا اسی اون دے بھی مگر آتے ہیں دے بھی مگر انشاءاللہ جتنا ہو اور جامعہ مسجد جڑی اس دے تعمیر ہے تے جڑا ایک ایٹ بھی لگائے نا مسجد دے اندر نبی پاک دا فرمان ہے اللہ ایک جنت دے اندر ان محل عطا فرمائے گا تو بندہ سوچتا ہے اور میں کئی باری ویکھے جدوں جمعے والے دن ٹوپی پھیری جاتی ہے جھولی پھیری جاتی ہے اہل سنت دے اہل سنت دے مساجد دے اندر انتظام ہوتا ہے کہ چندہ کٹھا کیتا جاتا ہے اتھے جڑا پاٹا نوٹ ہوتا ہے نا جڑا بچے بھی نہیں لیندے میں کئی بندے نے دیکھا یقین جانو وہ بٹوا کھول کے 10 والی سوچ کے نا پھر 10 روپے اللہ واسطے کٹ دے تے پھر کہنے نے رزق میں برکت نہیں پیندی تو میں کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم دا ایک بندہ سی اس نے کہا یا اللہ میں نے سارا رزق کٹھا ہی دے اللہ تعالیٰ نے رزق کٹھا دے چھڑیا موسیٰ علیہ السلام نے پتا سی 5 دنوں دا رزق کے سارا نے کٹھا لے لیا تے اس تو بعد جڑا نا آپ اوتھے گئے کہ مر گیا ہونا ہے وہ ویکھیا تو اوتھے بڑا میلہ لگا تے لوگ روٹی کھا رہے سے تے آپ نے کہا یار ماشاءاللہ اے ہن بعد وچ لسٹ بناواں جڑے پھر نام لے دینا آپ نے کہا یا اللہ تے مر جائے 5 دنوں دی روٹی سی فرمایا جو ان میں دیتا ہے نا سارے میرے راہ وچ ونڈ چھڑ جھولی خالی کر کے اٹھیا تے میں دے خزانے بھی بدا چھڑے نہیں عمر بھی بدا چھڑی تے گل ہے کہ اے اللہ دا گھر ہے یہ کسی دا محتاج نہیں ہوندا لیکن اگر تسی ان وچ حصہ پاؤ تے اللہ تعالیٰ برکتاں فرمائے گا اور دوسری میں اپیل ہے کراں گا کہ جتنے تواڈے اکھ دے تارے نے نا بچے میں انہاں حقیقت بیان کر رہا گا تواڈے گھراں دی کہ جنے 4 بیٹے نے 3 بیٹے نے نا جڑا بیچارہ ایک قدرتی طور تے ماڑا ہوئے نا کمزور ہوئے یا مزور ہوتا ہے کئی پولیو دا شکار ہوندے نے یا کوئی کمزور ذہن دے درس وچ نہیں چلتے مسجد دے اپنا مدرسے دے سکول دے اندر تو کہتے ہیں چلو قاری عاطف صاحب کو یا قاری عبدالقیوم صاحب کو بھیج دیو آپ پہ ڈیڑھ کھڑ کے حافظ سے بان جانا تو دین نو یہ ہے جی تو دیو گے نا دین تگڑیاں دا بھی نا ماڑیاں دا بھی میں ایک شغل دے ڈھنگ وچ کہہ رہا کہ ماڑا دیو گے تو پھر دین بھی وہی نہیں چلائے گا جڑا بیچارہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا انہوں تسی امام مسجد بنا دیو تے اونے وچ تے پھر شری عذر آ گیا تے میں کہاں گا جڑا تیری نظر دا سب تو سونا پتر ہے دیکھو ساڈے جلالی صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ کڈے سونے چہرے نے یہی ماواں دے پتر نے یہ جدوں ممبر تے بیٹھدے نے یقین جانو دیکھو محمد عاطف صاحب آئے دیکھو چہرہ انہاں دا ماشاءاللہ سائیاں رنگ چڑھے سبحان اللہ عبادت بھی کردے نے بچے بھی پڑھاندے نے اے تے سیف اللہ صاحب نوں پوچھو نا کہ لوگ مخالفت والے بھی وچ ہی ہوندے نے لیکن زیادہ تعریف ہی کردے تے سیف اللہ صاحب بڑے اچھے نے قاری صاحب کہ اللہ تعالیٰ انہاں علماء دا سایہ قادر قائم دائم فرمائے اگر علماء نہ ہون تے یقین جانو ساڈی گلیاں دے اندر اتنی کو بے حیائی ہوے تسی تے 2 منٹ نہ